اس میں کوئی لفظ نہیں ہے جس کی ہم لغوی تشریح کریں. آمنو کے ہم کر چکے ہیں، اس کے بھی ہم کر چکے ہیں. علم یعلم اس کی بھی ہم کر چکے ہیں. آگے دیکھیں فاما، اس کے بعد جو یہ اما کا ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں حرف و تفصیل. حرف و تفصیل، بعض نحویوں نے اس کو حرف و تقسیم کہا. حرف و تفصیل، تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکائی لگی ہے، چھوڑ دیا اس نے کیوں؟ ایگزام سے پوچھنا تھا، مجھے ایگزام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بورڈ دکھتا ہے ٹھیک طرح سے سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، حرف و تفصیل بھی اسے کہتے ہیں اور حرف و تقسیم بھی. تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فصل. فصل یفصل. التفصیل کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں علیحدگی کرنا. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے حامد و علی طالبان فی المعہد. ٹھیک ہے، دو کا ہم نے ذکر کیا. اب دونوں کی تفصیل ہم کہیں گے یا تقسیم کریں گے. پھر کہیں گے فاما حامد فہو نظامی. کیا کہا ہم نے؟ فاما حامد. آپ کو ارشد صاحب، آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو علم المعانی پڑھنا بہت ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے. علم المعانی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ بلاغت کے ساتھ ہے، لیکن خاص طور پہ ان کا تعلق ہے کہ یہ حروف جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کی کتنے معنی ہیں اور کس جگہ پر کس معنی میں آتے ہیں. اما بھی ایک حرف ہے، اس کو ہم نام رکھا ہے حرف و تفصیل. بعض جگہوں پہ دیکھو گے حرف و تقسیم لکھا ہے، حرف و تقسیم. اور یہاں یہ شرط کے طور پہ واقع ہوا ہے. اما کا لفظ جو ہے، یا میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے اس کو حامد و علی طالبان. پہلے تفصیل کی میں وضاحت کرتا ہوں. حامد اور علی دو طالب علم ہیں معہد کے. فاما حامد فہو نظامی. اب یہ جو حامد ہے یہ ریگولر طالب علم ہے، اور وَأَمَّا علی یغیب فیغیب. داخل ہوگا فیغیب عن الدرس بین آونۃ و اخری. اخرى اس کا مطلب ہوتا ہے بین آونۃ و اخری کا مطلب ہوتا ہے آئے دن. محاورہ ہے عربی میں بین آونۃ و اخری، آئے دن. کال پگہ یتھ أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کال پگہ روزان گٲرِج. تو اب اس کو دیکھا آپ نے کہ دو طالب علم ہیں، دونوں کے درمیان تفصیل، ان کے عمل یا ان کے کام یا ان کے قد یا ان کے کسی اور چیز کی تفصیل کر دی. ایک کا الگ بتا دیا، دوسرے کو الگ. اس کو حرف تقسیم بھی کہتے ہیں. کل آئی تھی اس کا کیا تھا یہ پردے کا سُہ آسان تُہنٛدِ پٲٹھۍ بینہ آونۃ ذمہ دار سُہ آسان بینہ آونۃ و اخری چھِ آسان سُہ اوٗرۍ گرِ. یہ کون ہے تھا؟ سپین اندر یہ فہمس کیا رہی ہے. یہ تو دو دن کا پوچھا تھا اس نے. دوسرا ہے. اچھا، تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ حرف تفصیل کیسے ہے. اس کا پورا ایک استعمال کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں میں نے بولا آپ کو، اس کے لیے آپ کے پاس اسپیشل ٹائم ہونا چاہیے. اور ابھی میرے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ اس ہفتے نہیں، اگلے ہفتے سنیچر کو آپ
پوری نائٹ پر رنگل میں آئیں گے. وہاں چیزوں کا ہم اس دن میں انشاءاللہ خاص ایک ٹاپک آپ کو بتاؤں. وہ ہے کہ عربی زبان میں جو جمع آتے ہیں یہ کتنی طرح کے آتے ہیں، جمعوں کے کتنے اوزان ہیں اور کس کے جمع کس طرح سے آتے ہیں. جب شروع میں آپ آئے تھے تو میں نے بتایا تھا جمع دو طرح کے ہیں، جمع سالم، جمع مکسر. ٹھیک ہے، لیکن جمعوں کے اور ان کے اوزان بھی بولا تھا، 5-6 اوزان بولے تھے، لیکن کئی اوزان ہیں جمع کے. اور قرآن کریم میں اب دیکھیے ایک جگہ پہ آیا ہے نساء، کس کی جمع؟ ہاں، امراتن کی جمع نساء. کسی جگہ پہ نسوتن آئی ہے کہ نہیں؟ نساء کہاں آیا ہے؟ کوئی آیت پڑھی؟ نساؤکم حرث لکم ایک جگہ پہ آیا. دوسرا اور بھی سورۃ النساء میں ہے اور کئی جگہوں پہ ہے. اور کسی جگہ پہ آیا ہے نسوتن کا لفظ، جیسے سورۃ یوسف میں ہے قال نسوتن. قال، یہاں ایک اور نکتہ ہے کہ نسوتن تو مؤنث ہے نہیں، قال جمع آ گیا، مذکر آ گیا. تو وہاں نساء اور وہاں نسوہ، اس میں کیا فرق ہے؟ اب قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے ان باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو حرف و تفصیل، اما جو لفظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف و تفصیل یا حرف و تقسیم بھی کہا ہے. بعض علماء نے اس کو تقسیم کا حرف بھی کہا ہے. حرف تفصیل و تقسیم لکھتے ہیں عام طور پہ جو نحوی علماء ہیں. اور یہاں بطور شرط کے واقع ہوا، شرط کے معنی میں اما یہاں بطور الشرط آیا ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد فا آئی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب شرط فَيَعْلَمُونَ. یہ بات سمجھ میں؟ تو حرف و، یہ آیا سمجھ میں کیا ہے یہ حرف و تفصیل اور حرف و. اب آگے تو اس کی وضاحت نہیں ہوگی، اتنا کافی ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے. اب حرف و تفصیل ہے. آپ نے دیکھا شروع میں کبھی حرف شرط آتا ہے، کبھی حرف تفصیل آتا ہے، کبھی حرف توضیح آتا ہے کہ نہیں؟ جملے کے شروع میں کبھی حرف توکید آتا ہے، الگ الگ طرح کے حرف جملے کے شروع میں آتے ہیں. اب یہاں الذین کا جو ہے یہ کیا ہے؟ الموصول، اسم موصول ہے. اور آمنو، بولیے آمنو جو ہے پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ. فعل ہوتا ہے نا پورا جملہ. آمنو میں واو جو ہے ضمیر کی، وہ کیا ہے؟ فاعل کی ضمیر ہے نا. آمنو، انہوں نے ایمان لایا. سمجھ میں آیا؟ تو آمنو فعل ہے اور جملہ فعلیہ کے کتنی، کم سے کم کتنے رکن ہیں؟ کم سے کم ہاں، کم سے کم 2 فعل اور اس میں موجود ہے فعل اور فاعل. آمنو میں واو جو ہے وہ ضمیر ہے نا، وہی اس کی فاعل ہے، یعنی ہم آمن. ٹھیک ہے، تو پورا جملہ ہے، لیکن یہ جملہ کیا واقع ہوا یہاں؟ صلہ واقع ہوا نا. موصول کے بعد تو صلہ ہی آتا ہے نا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ پورا جملہ جو ہے، پورا جملہ جو ہے وہ صلہ واقع ہوا ہے الذین کا. اور الذین اور آمنو دونوں الموصول اور صلہ. پتہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو گروپ میں آ گئی. کیوں گروپ میں رہو، ضرورت ہے انفارمیشن آتی ہے. چلو وہ کیا اللہ باقی جس علم کا سو باقی روز تقریر تم کرو، تم کیا تقریر کوئی بھی کر لے. اس میں کیا ہے، 2-4 جملے یاد رکھو تو دے دھڑا دھڑ. کیوں عمر آج کم فیس بکس پہ کال نیران اخ مولوی نون، پگہ آسان بیاکھ مولوی درامت مولوی اخ أکِس کھۄتہٕ پہلوان. بہٕ تہِ اوسُس پننہِ وقتُک پہلوان، بہٕ گوس نہٕ پتہٕ. تِمن چھُ خۄداین آواز تہِ دِژمٕژ، لہج تہِ دِژمٕژ، جماعت تہِ دِژمٕژ، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں میں نے بار بار آپ کو کہا کہ علم الگ چیز ہے اور معرفت الگ چیز ہے. معارف الگ چیز ہے، لیکن کوئی بھی معرفت نہیں ہے جس کی بیس علم کرنا ہو. کیوں عمر ویو میں ونیا صحیح کہت کن نا؟ صحیح ون ما
صحیح چاچو خوب سے صحیح ہوئی. تو صلۃ الموصول کیا ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول یہ دونوں مل کر کے صلۃ الموصول جو ہے الصلہ اور موصول. حرف تفصیل تو شروع میں آیا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے دو چیزوں پہ. اصل جملہ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے. الذین کیا ہے؟ موصول. اور آمنو جملہ پھر یا پورا کیا بن گیا؟ صلہ. اور الصلہ اور الموصول دونوں مل کر کے ہو گیا المبتدا. کیا ہو گیا؟ مبتدا. جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں آپ تفصیل سے. دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک مبتدا، دوسرا خبر. یہاں دیکھیے فا کیا ہے؟ حرف عطف. تم نے کافی شروع کرنا ایام سے اچھی گاڑی کا مزے آواز تھوک شاید گوپ ما درس گژھان ہاں گوپ ما گژھان درس. ہاں تو حرف عطف ہے فا. اور میں نے بولا آپ کو فا کتنی طرح سے حرف عطف اور کہاں کس کے کتنے معنی ہیں. یہاں عطف کے طور پہ آیا ہے. اور یعلمون بولیے کیا ہے؟ اب آپ ہی بولیے یعلمون کیا فعل مضارع ہے، پورا جملہ ہے کہ نہیں؟ یعلمون یعنی اس میں کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر ہے واو ہے نا. اس میں جو واو الجماعت ہے وہی اس کی ضمیر ہے. جو ہم جو ہے وہ واو کی شکل میں آ گئی ہے. کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر بارز بھی ہے لیکن ساتھ میں رفع بھی ہے. ضمیر رفع ہے نا، جس سے یہ کام ہوا ہے. یہ واو سے یہ کام ہوا ہے یعنی ہم سے. اور یعلمون تو پورا جملہ فعلیہ ہے یا نہیں؟ فا عطف اور یعلمون کیا واقع ہو یہاں؟ معطوف. کتھی نشون کرنا ہے پیار عطف پت کیا معطوف المعطوف. اور عطف اور معطوف دونوں مل کر کے خبر ہو گئے. کس کے خبر ہو گئے؟ فعل خبر واقع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کس کے خبر ہو گئے؟ مبتدا سے کیا الذین آمنوا. گویا الذین آمنوا پورا ہمارا مبتدا ہے اور فیعلمون اس کی خبر ہے. تو کیا بن گیا یہ سارا؟ پھر مبتدا اور خبر جملہ الاسمیہ. جملہ اسمیہ جملہ الاسمیہ. ٹھیک ہے، آپ کو پورا جملہ ہو گیا. تو یہاں یعلمون تک آپ کا جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ اب آگے آئیے اگر یہ سمجھ میں آیا. انہ الحق کو دیکھیے، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے انہ اور ایک ہے ہو. ہے عمر سے کیوں دلیل سے نندر مشی اور تو دوران پاک ہوشاری نہ چھکوں. ہاں انہ اور ہو. انہ کون سا حرف ہے؟ مشبہ بالفعل. اور مشبہ بالفعل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں. انہ ہے اور یہ کیا کرتا ہے جب اسم پر داخل ہوتا ہے؟ منسوب کرتا ہے اس کو. اس نے کس کو منسوب کیا؟ ادھر ضمیر کو. ہمارا اسم ضمیر کیا تھا اصل میں؟ ہوا. اور جب انہ کے بعد آئے گا تو اس کو منسوب کر دے گا، ہوا کے بجائے وہ کہیں گے. اصل میں ہے انہ ہوا. انہ ہوا. آپ کا ساتھی کہاں؟ جنرل سیکرٹری یہ کنٹینیوٹی آئے گی آگے، پھر آپ پریشان ہوں گے میں کیا کر رہا تھا. بے پک ہو تھوڑا زیادہ پڑھو، آئے پڑھو، کم سے کم 3 آئے پڑھو. تو آپ لوگ ریگولر رہو گے تو ہی بات بن پائے گی. دسمبر تک آپ کو پورا کرنا ہے سورۃ البقرہ. اب انہو میں انہ کیا ہے؟ مشبہ بالفعل. انہ کانہ لیکن لیتا اور لعل کتنے ہیں یہ؟ ان کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ضمیر آ جائے تو وہ نسب کی شکل میں آتی ہے.
ہوا جو ہے رفع کی شکل ہے ضمیر کی، اور ہو کیا ہے نصب کی شکل، اس نے اس کو مبتدا کی. گویا یہ ہو اصل میں ہمارے پاس ہوا ہے اور اس کے بعد الحق جو ہے، الحق جو ہے یہ الخبر ہے. ہوا الحق، ہوا مبتدا ہے، الحق خبر ہے. لیکن ہوا پر کیا داخل ہوا؟ ان داخل ہوا. اس لیے کیا کہیں گے؟ ہو جو ہے اسم بولو کیا کہیں گے؟ اسم ان ہے، اور یہ کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ الحق خبر ان. الحق کیا ہے؟ خبر ان. ٹھیک ہے، اس کو جملہ اسمیہ ہی ہے لیکن اس کو نحو کی اصطلاح میں اسم ان اور خبر ان کر کے کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اب انہ الحق کو پورا جملہ ہو گیا، لیکن یہاں من حرف جار ہے حرف جار، اور رب جو ہے یہ ہم کی طرف مضاف ہے، مضاف ہے رب، اور ہم مضاف الیہ. سمجھ میں آتی ہے میری بولی؟ تو یہ دونوں ہو گئے مجرور. المجرور کس کے؟ من کی. اور متعلق ہو گئے حق کے. الحق من ربی کس کے متعلق ہیں؟ حق کے متعلق ہو گئے. تو یہ متعلقاتی جملہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب اگر میں یہ سب ہٹا دوں، اب اس کا فوٹو لو، اگر میں یہ سب ہٹا دوں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے یہ کیا ہے، کون سی چیز کیا ہے؟ اگر اس کو میں رب کر دوں، سب کو رب کر دوں اس سے، تو اب مجھے بتائیے آپ کو یہ ساری چیزیں مستحضر رہیں گی ذہن میں؟ اب بتائیے کیا ہے نحو کے اعتبار سے. اما کیا ہے؟ فا کیا ہے؟ اور اما حرف تفصیل یا حرف تقسیم کہاں آتا ہے؟ دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں آئے گا، اور اس کے یہ حرف شرط کے طور پہ یہاں آیا ہے، اور اس کے جواب میں آیا جواب شرط آیا فیعلمون. ٹھیک ہے، الگ الگ جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کا اما کیا ہے؟ حرف تفصیل. یہاں آیا نا یہ چیز. اب دوسرے کے بارے میں اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق واما الذین کفروا دوسرا آئے گا. جیسے اما حامد و اما علی، آگے دوسری آیت میں جا کر کے اما دوسرا اما آئے گا جو حرف تفصیل بتائے گا. یہاں کیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا میں. تو اما کیا، اب کیا ہے؟ اما فا ہے حرف عطف، اما کیا ہے؟ حرف تفصیل. جو جملے کے شروع میں آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جملے کے شروع میں آتی ہیں. کبھی حرف تفصیل آتا ہے، کبھی حرف شرط آتا ہے، کبھی حرف توکید آتا ہے کہ نہیں؟ تو الذین کیا ہے؟ موصول، آمنو صلہ، دونوں کیا ہو گئے؟ الذین موصول اور صلہ مبتدا ہو گئے. یہاں کیا ہے؟ فا عطف، اس لیے مبتدا ہو گئے، خبر ڈھونڈنی ہے. فا حرف عطف ہے، یعلمون خبر ہے، اور دونوں عطف اور معطوف مل کر کے خبر ہو گئے کس کے؟ آپ کا پورا جملہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ. اور ان مشبہ بفعل کس کے لیے آتا ہے؟ نا تفسیر بولا نا پہلے. ہاں، ان اب تفسیر کرے گا یعلمون کی. الحق کیا ہے؟ انہ الحق کیا ہے؟ جملہ اسمیہ اصل میں ہے نا هو الحق. میں نے بتایا آپ کو خبر پر الف پہ، جب شروع میں آپ نے پڑھا تھا تو بتایا نہیں تھا، لیکن خبر پر جب الف لام کبھی آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خبر پر جب الف لام آ جائے لیکن ہے کئی طرح سے، لیکن کیوں آتا ہے خبر پر؟ تعظیم کے لیے. خدا پوز پتہ یہ لفظ ونان کن سات لہجس من یہ پوز لفظ تی پوز، مگر اس کت کن ون لہجس من ون یہ پوز اردو میں اور عربی میں
الف لام لگا کے بولتے ہیں. اب الحق انہو الحق کے پورا جملہ ہے آپ کا، جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کو ہم کہیں گے ہوا اسم انا اور خبر انا، دونوں مل کر کے جملہ اسمیہ ہیں، لیکن الگ الگ تفسیر. اسم انا اور خبر انا پورا جملہ اسمیہ یہ بھی ہے. اور یہ کیا ہے؟ من حرف جار ہے، رب مضاف، ہم مضاف، ربہم کو من نے ربہم کر دیا، مضاف مضاف الیہ دونوں مجرور ہو گئے جار کے، جار اور مجرور مل کر کے متعلق ہیں حق کے، حق کے متعلق یہ بات کہی جاتی. اب ترجمہ دیکھیے، ہم اردو میں حرف تفسیر یا حرف تقسیم کا ترجمہ کرتے ہیں. اب رہے کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان وۄنۍ گوٚو یِم علی تہٕ محمد چھِ بٲے بٲے، وۄنۍ گوٚو یُس یہِ علی چھُ یہِ چھُ پٔزۍ یور، یُس یہِ حامد چھُ یہِ چھُ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ ژھِمہٕ کران، یہِ چھُ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اَپُز وَنان، ہے کہ نہیں؟ تو وۄنۍ روٗد تہِ چھِ أسۍ وَنان، پَتھ گوٚو تہِ چھِ أسۍ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ. اردو میں ہم کہتے ہیں اب رہا، اب رہے، یا اب کے بجائے اب کو یہاں چھوڑ دیجیے، اب دوسرے والے ام میں لگا دیں گے، یہاں دیں گے. اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَن گئی تم لوگ کہ وہ ایمان ہوں، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ سچ ہے. کیا چیز سچ ہے؟ مثال کی بات چل رہی ہے. انہ یعنی ان المثال حق، جو بھی مثال اللہ دے مچھر کی دے کسی کی، یہ سچ ہے، ہاں درست ہے، صحیح ہے، یہ صحیح ہے. سچ کے بجائے آپ صحیح کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. حق حضا نام صحیح، صحیح کے معنی میں آتا ہے. اور من ربہم نے، ہاں انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے جن کی بات ہو رہی ہے، ایمان والوں کی، تو یہ ایمان والوں کے رب کی طرف سے ایک سچی بات ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، فا کا ترجمہ تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہ مثال سچ ہے. اگر یہاں سمجھنا ہے تو مثال کو بریکٹ میں رکھ دیں گے، کیونکہ ذکر مثال کا کرتا ہے کہ وہ سچ ہے، یا وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، وہ بامانع ہے، وہ مراد ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. حق کا ترجمہ کئی طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو حق کا مطلب ہمیشہ سچ ہی نہیں ہوتا، درست بھی ہوتا ہے. ٹھیک چھُ کانٛہہ چھُ وَنان ہے ییٚمۍ ہسا وۄنۍ یِتھ کٔنۍ کَتھ تہٕ دَپان نہ یہِ گوٚو نہٕ، یہِ چھُ غلط. بیٛاکھ کیٛاہ وَنان چھُس نہ سا نہ نہ یہِ چھُ ٹھیٖک. تو یہ یہاں ٹھیک کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، درست کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، صحیح کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہ الحق من ربہم کہ یہ درست ہے، صحیح ہے ان کے رب کی طرف سے، یا یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. اب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. را پر شد میں نے بولا آپ کو، اس میں آپ کا ڈیلا ہو جاتا ہے، رحمان نہیں ہوتا ہے، الرحمن، را پر رک کے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. ہم جو ہے نا